دیکھیں جی، یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ جی بات یہ ہے کہ بات تو صحیح ہے، شرک بھی ہے ماشاءاللہ، بدعت بھی ہے، لیکن دیکھیں نا جی جاہل ہیں بیچارے۔ اچھا، میں اگر سگنل توڑ دوں اور میں سارجنٹ کو کہوں گا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ بھی کوئی چیز ہے، چالان ہوگا؟ ہاں جی بھائی، جاہل ہو نا، تو توحید اتنی ہلکی ہوگی، کوئی چالان نہیں ہے اس پہ۔ وہ 50 روپے کا 100 کا چالان کر دے وہ تو ہوگا، جہالت نہیں چلے گی۔ توحید اللہ اللہ کے قرآن کے قربان دیں۔ جب اس نے عالم عرفہ میں کہا تھا الستو بربکم، ساتھ میں کیا کہا تھا؟ ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن آ کر نہ کہنا ہم جاہل تھے، میں نہیں مانوں گا۔ سب نے لکھا ہے، آسن بیان اٹھا لیں دور نہ جائیں، سب نے لکھا ہے۔ جہالت کا عذر توحید میں نہیں چلتا۔ سارے کام تجھے آتے ہیں، توحید کا تجھے پتہ نہیں، واہ بھاگتا کر کے آیا ہے۔ اللہ تو ہمارا رب ہے، یہاں بھول گیا نا تو جوتے پڑیں گے اور کچھ نہیں۔ تو جہالت کا عذر توحید میں معتبر نہیں ہے، مسائل میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں البتہ ہم نامزد کر کے کسی کو کہیں گے یہ مشرک، یہ ہمارے سلف کا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ کافر، یہ ہمارے سلف کا طریقہ نہیں ہے، الا یہ کہ قادیانی جیسا کوئی شخص سامنے آ جائے پھر ایک الگ بات ہو جائے۔ لیکن جو اللہ کا اقرار کرتا ہے، فرشتوں کا اقرار کرتا ہے، آخرت کا اقرار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے عقائد میں شرک ہے، اس کے اعمال میں شرک ہے، بات کو یہاں تک رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جیسے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ہاں کبار اہل علم وہ اس کا فیصلہ کر، وہ ان کی ذمہ داری۔ تو جہالت کا عذر توحید میں معتبر نہیں، یہ دو ٹوک بات۔ ہاں کیا اہل حدیثوں کے عقیدے کے علاوہ کوئی اور عقیدے والے جنت میں جائے گا؟ ہاں جی بالکل جائیں گے، جس کا عقیدہ سلامت ہو۔ ناموں میں تو کچھ نہیں رکھا، ہاں امتیازی نام ہے ہمارا، ہمیں فخر ہے اس پہ، ہمیں اس پہ فخر ہے، یہ ہمارا امتیازی نام ہے۔ اصل نام تو وہی جو اللہ نے رکھا ہے، یہ امتیازی نام ہے اور اس کے دلائل ہیں۔ یہ خالہ جی کا باڑا نہیں، آج جس کو دیکھو جی میں تو صرف مسلم ہوں بس۔ اچھا، اللہ نے کہا ہوگا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تو تو مسلم ہوگا کیا ہمارے اوپر وہ کر رہا ہے بھی احسان کر رہا ہے؟ یہودی بھی مسلم ہے، فرق کیسے کریں گے؟ اللہ نے کہا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، تب حضرت نام رکھ لیں بنی آدم، میں بھی نام رکھ لوں بنی آدم۔ باقی یہ جماعت المسلمین والوں نے یہ کھلواڑ کیا آپ کے ساتھ۔ اللہ نے سب کا نام مسلم رکھا تھا، مگر جن کا نام اللہ نے مسلم رکھا ان کو اللہ نے مہاجر بھی کہا، انصار بھی کہا، عباد اللہ بھی کہا، حزب اللہ بھی کہا۔ یہ دھوکہ ہے، یہ مسلم صحیح ہے، بس اہل حدیث ایک پہچان ہے الحمدللہ۔ تو صرف لفظ اہل حدیث پہ نہیں جائے گا، عقیدہ ٹھوس ہونا چاہیے، چٹان کی طرح توحید والا جائے گا، یہ ہمارا عقیدہ۔ فکر بریلی اور فکر دیوبند کے اہل سنہ میں شامل ہیں، جبکہ وہ لڑ بٹنے پہ تیار ہیں ختم نبوت پہ اور اس پہ۔ جی ہاں بالکل ایسے ہی بات یہی ہے کہ میں نے کہا کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں تو ہمارے تمام علماء متفق ہو گئے، کبار و صغار، قدیم و جدید، کہ جی 4 مکتبہ فکر جو ہیں وہ اہل سنہ کے ہیں اور 5واں اس میں اہل حدیث ہے۔ اور آصل فتاویٰ کے اندر علامہ رشید لدھیانوی نے پہلی جلد میں یہی بات لکھی۔ باقی رہ گیا اب یہ جو دوسرے نام سامنے آئے ہیں احناف کے اندر، اس میں اگرچہ اختلاف ہے، عرب سے کتاب بھی آئی ہوئی، لیکن باہر کیا ہے کیونکہ ہمارے سامنے حنفیت کی یہی شکل ہے تو ہم انہیں اہل سنہ والجماعت سے خارج تو نہیں کر سکتے، کم از کم میرے جیسا طالب علم تو نہیں کر سکتا۔ اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، یہ ہمارے کبار علماء کا مسئلہ ہے، ان سے ڈسکس کیا جائے، اور یہ شدت کی راہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے اگر ہم نے کام کرنا ہے۔ ایک ہے کسی کا بد عقیدہ ہونا، ایک ہے اس کو بد عقیدہ کہنا، فرق ہے اس کے اندر۔ ایک ہے کسی کا مشرک ہونا، ایک ہے مشرک کہنا، فرق ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو دعوت کے میدان میں تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ ممبر پہ کھڑا ہو جاؤں اور میں نام لے کے کہوں، تو یہ ہم دعوت کے میدان میں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے ہم کسی کو خارج کریں۔ علامہ احسان کی تقریر میں کسی نے کہا نا کافر کافر فلاں کافر، انہوں نے کہا نا لوگوں کو کافر بنانے تھوڑی ہیں، ان کو تو بلانے آئے ہم لوگ یہاں پہ بھائی، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ کیا ان لوگوں کو لڑکی نکاح میں دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جہاں تک نکاح کا معاملہ ہے اس میں تو دو ٹوک بات ہے۔ اہل کتاب، یہ اہل کتاب نہیں ہے، یہ بھی خوش فہمی میں نہ رہے۔
اہل کتاب کا اطلاق اس امت پہ نہیں ہوتا، اہل کتاب کا اطلاق اس امت پہ نہیں ہوتا. ہمارے مقابلے میں یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہا گیا، یہ وہاں تک محدود ہے. وہ ان پہ قیاس کر کے یہاں گنجائشیں نکالنا یہ غلط ہے. ہاں آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا، رشتہ لینے میں گنجائشیں زیادہ ہے. اب تک جو ہمارا مطالعہ، رشتہ لینے میں گنجائش زیادہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں آئے گی ہم سنبھال لیں گے. لیکن اگر آپ نے دے دی نا تو علامہ جرجیس بھی یہاں کہہ کر گئے تھے نہیں، مجھے یاد ہے وہ دے نہیں، آپ رشتہ اپنا کریں، ہم کچھ نہیں کہہ رہے آپ، ٹھیک ہے، آپ اپنے یہاں رشتہ کریں، ہم اپنے یہاں کریں، تاکہ ہم مرنے کے بعد جنازے میں فاتحہ تو پڑھ سکیں نا. علامہ جرجیس نے یہ بات کی تھی کہ جب مر گئی نا تجھے فاتحہ نہیں پڑھنے دے گا جنازے میں، پھر وہ تو مر جائے گا، بولے گا نہیں بغیر فاتحہ کا جنازہ ہوگا اس کا، پھر تجھے پتا چلے گا رشتہ دینے میں کیا نقصان ہے. لہذا رشتے کی بات الگ ہے. انسانی آداب مرنے کے بعد عطیہ کیے جا سکتے ہیں. دیکھیں اس میں اختلاف ہے، اور شاہ صاحب رحمہ اللہ کے دور میں اس پہ ایک مقالہ پڑھا گیا تھا ہمارے علم کے مطابق، کوٹ روڈ کی مسجد میں بڑے بڑے علماء تھے. اس کے جواب میں علامہ محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ نے ایک کتابچہ لکھا تھا انسانی آداب کی پیوندکاری کے حوالے سے، شرح کا چھوٹا سا ہے. تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بہرحال کسر عزم میت کے کسر حی ہے. حدیث میں آتا ہے مردہ کی ہڈی توڑنا ایسے جیسے زندہ ہے. تو اپنے آدھا کے آپ چونکہ مالک نہیں ہیں لہذا آپ اس کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو کسی کو ہدیہ نہیں کر سکتے، الا یہ کہ اپنی زندگی میں وہ چیز جو دوبارہ آ جائے، جیسے جگر کا ایک ٹکڑا دے دو پیمنکاری ہو جاتی ہے، اس کی گنجائش موجود ہے کیونکہ وہ اپنی جگہ صحیح ہو جاتا ہے، اس کا بھی کام ہو جاتا ہے. بلڈ دے دیا، خون دے دیا، اس کی گنجائشیں موجود ہیں. لیکن وہ آدھا جو تلف ہو جائیں، جو ختم ہو جائیں، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، آپ نہیں دے سکتے. ہمارا موقف یہی ہے، یہ جائز نہیں. اور ویسے بھی یہ گاڑی زیادہ آپ سے چلتی نہیں ہے، لوگ کہتے تو ہیں ادھر سے وہ محروم ہو گیا، ادھر سے اس کو لگا تھا وہ ایکسپائر ہو گیا، زیادہ تر یہی ہوتا ہے اس کے اندر. تو اللہ کے نظام کو چلنے دیں، صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزار. قربانی کے حوالے سے ہم مسئلہ جو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کٹا اور بھینس، ہمارے نزدیک بغیر کسی لیٹا لالا کے بھینس کی قربانی 100% جائز، دوندہ ہونی چاہیے، مسنہ ہونی چاہیے. اس کے تفصیلی جواب علامہ ثناء اللہ ظاہری صاحب حفظہ اللہ کی ویڈیو موجود ہے، شیخ ناصر صاحب حفظہ اللہ کی ویڈیو موجود ہے، اور مفتی عبد الرحمن عابد صاحب کی ویڈیو موجود ہے. یہ بار علماء نے اس کے جوابات دے دیے، باقی سب شور شرابہ ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اسی طرح مفتی اعظم الشیخ محمد رفیق اثری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی یہی موقف تھا. اور امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس میں اختلاف نہیں پایا، بات ختم ہو. امام احمد نے کہا ہم نے اس میں اختلاف نہیں پایا. اب یہی ہے کہ میری پھر کون سنے گا، بس یہ ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ، یہی ہو رہا ہے. تو بھینس کی قربانی 100/100 جائز ہے. دین انڈیا کا دین الگ ہے کیا؟ وہاں بھی تو ہوتی ہے. پنجابیوں پٹھانوں کا دین الگ ہے کیا؟ یہ لوگ بھی تو کرتے ہیں، ہم بھی تو کرتے ہیں. پھر یہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جی. یہ لوگوں نے بنا دیا کہ نہیں یہ جی نہیں جی. بقرہ کا لفظ بھینس پر بولا جاتا ہے، اور ابو یحییٰ نورپوری کا بھی کلپ آیا اس کے اوپر، ٹھیک ہے جی. تو ہمارے نزدیک بغیر کسی لیتا لاللہ کے یہ جائز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں. اس دلائل باز ہے. قربانی فرض ہے یا واجب ہے؟ بعض علماء کے نزدیک وجوب کا درجہ، ہمارے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی امر ہے. ابن عمر سے جب پوچھا کہ انہوں نے کہا مسلمانوں نے کی، کرتے تھے، ہم بھی کرتے، بس 3 دفعہ پوچھا یہی جواب. تو یہ سنت مؤکدہ. امام بخاری کا رجحان اسی طرف ہے کہ یہ سنت کے درجے. تو سنت مؤکدہ اس لیے کہ شیخین کبیرین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کچھ وقت کے لیے قربانی چھوڑ بھی دی تھی تاکہ لوگ اس کو فرض نہ سمجھیں. یہ بات صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، ٹھیک ہے جی، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اور بھائی عرفان صاحب کو لگ رہا ہے آج انہوں نے مضمون بھیجا بھی تھا کہ شیخین کبیرین نے قربانی چھوڑ دی تھی. کہ جی ہاں، انہوں نے وقتی طور پہ چھوڑ دی تھی اسی لیے کہ لوگ اس کو فرض نہ سمجھیں. تو فرض نہیں ہے، تاکید کی گئی ہے، ترغیب دلائی گئی ہے، ٹھیک ہے. تاکید و ترغیب پر عمل کرنا چاہیے، فرض کے درجے میں نہیں ہے. جانے والے کی طرف سے قربانی آپ ہاں کریں یا نہ کریں، کرنے والے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جو جائز کہتے ہیں وہ اس کو صدقے پر قیاس کرتے ہیں. ہاں جی، ہمارے شیخ محترم شیخ کبیر محدث وقت شیخ عبداللہ نصر رحمانی حفظہ اللہ تعالیٰ، علامہ زبیر علی شہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو وہ اس کو صدقے پر قیاس کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ابن مبارک کا جو فتویٰ ہے جامع ترمذی میں، علامہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے امام عبداللہ ابن مبارک کا، وہ ترمذی میں موجود ہے. انہوں نے کہا کہ جب کوئی کر لے تو وہ سارا گوشت تقسیم کر دے. یعنی مطلب وہی تھا اشارہ کہ صدقہ ہو گیا. تو صدقہ کیا ہوتا ہے کہ خود تو نہیں کھاتے، لوگ دوسروں کو ہی دیتے ہیں. لہٰذا اگر کسی نے کر لی ہے، فتویٰ کوئی نہیں ہے، وہ بانٹ دے. باقی شیخ بن باز کا رحمہ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ کا، شیخ ابن عثیمین کا، شیخ البانی صاحب کا،
اور ہمارے ایسے طالب علموں کا ہم کہتے ہیں دو ٹوک طریقے سے کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی، کوئی دو ٹوک دلیل ہمیں نہیں ملتی، کیونکہ نبی علیہ السلام خدیجہ کو یاد کرتے رہے، کبھی قربانی کی، رقیہ کی طرف سے کی، ام کلثوم چلی گئی کی، حمزہ چلے گئے کی، کسی صحابی نے کی، علی والی روایت ضعیف ہے، وہ ویسے بھی وصیت والی ہے، لہذا یہ صرف ایک استنباط ہے ہمارے پاس، لہذا سختی کوئی نہیں ہے، موقف دونوں آپ کے سامنے ہے، دو ٹوک دلیل کوئی نہیں ہے، البتہ سب سے برقیاس کر کے گنجائش موجود ہے۔ ہاں جی، دم کرتے ہیں اہل حدیث باقاعدہ پیروں کی طرح۔ دیکھیں جی، دم کرنے میں تو حرج کوئی نہیں اگر کتاب و سنت سے کیا جائے۔ ابھی اور بات ہے کہ ہمارے والے کو زیادہ ہی اس پہ انگلیاں اٹھاتے اور بڑے اچھے اچھے بدنام ہوتے ہوئے دیکھیں اپنے سمے، ہاں جی اپنے سمے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو پھر انہی کے فون آ رہے ہیں جنہوں نے روکا تھا، انہی کے فون آ رہے ہیں، بڑے بڑے مشائخ کے فون آ رہے ہیں۔ جب آپ نے چھڑوا دیا اب آپ صبر کریں نا، تو پھر یہ بیچارے کہاں جائیں؟ میں ایسے بدنصیبوں کو جانتا ہوں کہ جو خاندانی اور تعبیر پہن کے گھومتے ہیں، بولتے ہیں جی کہاں جائیں، تم لوگ کو علاج کرتے نہیں، ہم کہاں جائیں؟ تو اس کو پیشہ نہ بنائیں، پیشہ نہ بنائیں، اور جتنی معلومات ہے اتنا رکھیں، لوگوں سے جھوٹ نہ بولیں۔ پیسے لینے لے لیں، جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے، مگر جھوٹ نہ بولیں لوگوں سے، بے پرکی نہ آ کے میرے پاس موکلات ہے فلانا جمع ہے، موکلات میں ویسے اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو دم کیا جا سکتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، گنجائش موجود ہے، جواب موجود ہے۔ بخاری میں استرق لہا، اور بچی دیکھی نبی علیہ السلام نے، چہرے سے پہچان کے آپ نے کہا اس کو نظر ہے اور اس پہ دم کرواؤ، بخاری کے الفاظ اس پہ دم کرواؤ، ٹھیک ہے جی۔ یہ جواز موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی سیدہ عائشہ کے مسئلوں کا آ جاتے تھے، نبی علیہ السلام خود بھی کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، ایسی روایتیں موجود ہیں۔ تو دم کیا جا سکتا ہے، مگر باقاعدہ ایک ماحول بنا دیں گے، پتہ چل رہا ہے یہ جو آستانہ بن گیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ آن لائن والا، ہاں جی آن لائن والے آپ کے یہاں جمعہ پڑھاتے ہیں آگے ماشاء اللہ، ہاں جی، تو آن لائن دم ہو سکتا ہے، کیونکہ اصل چیز آواز ہے، ٹھیک ہے، دور سے دم نہیں ہے کہ ہاں میں نے کر دیا، یہ چلا ہوا ہے مارکیٹ میں، ہاں جی میں نے کر دیا، رات کو کر دوں گا، یہ نہیں ہے۔ آن لائن میں چونکہ آواز جا رہی ہے، اصل چیز ہے آواز، جیسے کہ رقیہ چلا ہوا ہے مشاری کا فلاں کا فلاں کا رقیہ چلا ہوا، کیسٹ لگا لیں سنتے رہے آپ کان میں لگا لیں، اسی طرح یہ ہے۔ تو آن لائن اگر آپ ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، آڈیو پر ہو سکتا ہے، ویڈیو پر کرنا چاہیں یہ تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پانی پر دم کرتے ہیں، ہاں جی یہ ہمارے یہاں خلافی مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ میں نے جب اس پہ لکھا تھا تو میں نے اخلاقاً لکھ دیا اختلافی مسئلہ ہے، تو مجھے ایک مدنی منہ نے کہا ہمارے، اس نے کہا کہ کون کہتا ہے اختلافی، کہاں لکھا ہے؟ پانی پر دم کرنا جائز۔ سب سے بڑی دلیل شرح السنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی قائل تھی، شیخ ارشاد الاصری حفظہ اللہ کی اس پر ویڈیو بھی چل رہی، سیدہ عائشہ اس کی قائل تھی، عائشہ سے بڑا فقیہ کوئی نہیں، اور کسی نے رد بھی نہیں کیا۔ ابن عباس اس کے قائل تھے، امام مجاہد اس کے قائل تھے، عطا بن ابی رباح قائل تھے، اور اتنے قائل تھے امام ابو حنیفہ کے استاد، وہ کہتے تھے کوفے کے علاوہ اس کا انکار ہی کوئی نہیں کرتا، اہل کوفہ انکار کرتے اور کوئی نہیں کرتا، تفصیل سے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ، ابن کثیر، ابن حجر، سب قائل، اور نیچے آ جائے شیخ بن باز رحمہ اللہ، ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخ نورپوری رحمہ اللہ، ابو عبد المجید حفظہ اللہ، حافظ اسلام بن یوسف رحمہ اللہ۔ تو یہ ہمارے یہاں بنا دیا گیا ہے پانی پر بوقت ضرورت دم کیا جا سکتا ہے، اور اب تو ہمارے شیخ نے بھی کہہ دیا خارجی استعمال کے لیے جائز ہے، شیخ صاحب نے کہا خارجی استعمال کے لیے چاہیے، خارجی استعمال سے مراد چھڑکاؤ کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس پر ہم نے کہا کہ دروازہ تو کھل گیا نا، اصل اختلاف دم پہ نہیں ہے، اصل اس پہ وہ تو ہو گیا نا، اب خارجی ہو یا داخلی وہ تو بات کا مسئلہ ہے کہ پینا یا نہانا ہے، اجازت تو دے دی آپ نے، تو لہذا ہمارے نزدیک یہ جائز ہے۔ اگر ہمارا کوئی شیخ نہیں رکھتا بڑا چھوٹا، اللہ اسے جزائے خیر دے، اس کا بڑا موقف ہے، لیکن اتنے سارے جو بات میں نے کی ہے یہ سارے موجود ہے کتابوں کے، اسی طرح جیسے میں بتایا نا، کیونکہ میں نے اس پہ لکھا ہے، اور بھی علماء نے دیکھا، آپ اسلام بن یوسف صاحب نے لکھا ہوا ہے، اور بڑے علماء نے لکھا ہوا ہے، یہ کیا نام ہے اس کا، ہمارے جو بشر حسین کی کتاب ہے، محمد حسین لاہوری کی، عمران نجیب لاہوری کی، سب نے لکھا ہے، اور شیخ صاحب رسمی صاحب حفظہ اللہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا بھی ویڈیو چل رہا ہے، انہوں نے سیدہ عائشہ کے حوالہ کی، ٹھیک ہے، یہ سارے اس میں جواب موجود ہیں۔ نہیں جی اس میں عقیدے کی خرابی کا باعث نہیں ہے، البتہ یہ عقیدے کی خرابی ہو سکتی ہے کہ جی اللہ نے ان کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے، یہ باطل ڈاکٹر کے بارے میں ہم لوگ کہہ جاتے ہیں،
یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہنا کہ نہیں جی وہی کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. محبت اپنی جگہ کے دی، یہ جمعہ پڑھائیں گے تو مزہ آئے گا، یہ اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن اس میں غلو نہیں ہے. غلو ہمارے منہج میں ہے ہی نہیں، امام الانبیاء کی ذات میں غلو نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو لہذا کسی کے دم کو، کسی کے رقیہ کو، کسی کی عادت کو حرف آخر سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے. اس نے کہا 313، آپ نے کہا چل میں 100 بھی چلے گا، کوئی بات نہیں، اس کا اپنا تجربہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. کتاب و سنت سے کریں، ٹھیک ہے، شخص پرستی نہ ہو. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تو یہ پھر جائز. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم واخر دعوانا الحمد للہ.